بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی کے اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے یمن کے بادشاہ سیف بن یزن کا ایک واقعہ آپ کو سنایا جس کی حضرت عبد المطلب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. آئیے سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں. عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا. اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی. تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے. جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے. آپ رونے لگے. عبد المطلب کو عجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا. مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا. اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے. انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی. ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے. پھر زبیر کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے. انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا. یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے. 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا. سب کے پیٹ بھر جاتے. اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا اور سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے. آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا. اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا. پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے. خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا. ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے. یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے. ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی. لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے لات اور عزا سے بارش کی دعا کرو. کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو. اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو. تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے. تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں. اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے. وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا. اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا. سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو. چنانچہ ابو طالب باہر آئے. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے. آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو. ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا. اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبہ کا طواف کیا. یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گر کر آنے لگے. اس قدر زور کی بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے. ابو طالب ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے. یہ جگہ
عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی نہیں تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ نے پاؤں پتھر پر مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسے خشک ہو گئی جیسے پہلی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ابن حشام لکھتے ہیں، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے، وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ بھی نوعمر لڑکے تھے۔ قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرماتے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کو ضرور ساتھ لے جاتا، نہ کبھی آپ مجھ سے جدا ہو سکتے ہیں، نہ میں کبھی اپنے آپ سے آپ کو جدا کروں گا۔ ایک روایت میں یوں ہے، آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا۔ راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے۔
بولے کیا مطلب، یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جب وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ حضرات محترم، اس راہب سے آپ کی کیا باتیں ہوئیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا سوال جوابات ہوئے؟ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ یہ سبق اور یہ یقیناً پسند آنے والے اسباق ہیں۔ آپ سے درخواست ہے اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اس شمع کو ہم نے جلتے رکھنا ہے۔ اپنے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے خود بھی روشنی حاصل کرنی ہے اور اس قندیل کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ کے پیارے سلامت رہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔